بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروبار کو چار چاند لگانے کے لیے اور دکان پر گاہکوں کے رش کے لیے بڑا ہی خاص اور مجرب ترین یہ وظیفہ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو کاروبار کے بارے میں آپ یہ ضرور سمجھ اور جان لیجئے کہ کاروبار ہمیشہ نیک نیتی، اخلاص اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ اگر آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، صرف اور صرف دھوکے اور فراڈ کی بنیاد کے اوپر کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ چند دن آپ کچھ پیسے کما تو لیں گے لیکن مستقل طور کے اوپر آپ کا وہ کاروبار نہیں چلے گا اور آپ اپنے کاروبار میں ناکام رہیں گے۔ یہ بالکل ایک سچی اور پکی اور صاف حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کاروبار کسی بھی طرح کا ہے، آپ کوئی بڑی فیکٹری کے مالک ہیں یا کسی چھوٹی سی ایک ریڑھی کے مالک ہیں، ہر جگہ کے اوپر یہی اصول چلتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، وسعت دینی ہے، تو آپ سب سے پہلے اخلاق درست کیجئے اور پھر اپنے کاروبار کے ساتھ مخلص ہو جائیے، دھوکہ اور فراڈ اس سے بالکل دور ہو جائیے۔ پھر دیکھیے گا کہ کیسے خالق کائنات آپ کے کاروبار میں وسعت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں اور واقعتاً آپ کے کاروبار کو چار چاند لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ کی جتنی بھی آمدن ہے، اور جب بھی آپ اپنی آمدن کا کوئی حساب رکھتے ہیں یا جس بھی انداز میں رکھتے ہیں، آپ روزانہ اپنے منافع کو علیحدہ کر لیتے ہیں، آپ ہفتے کے بعد حساب کرتے ہیں، 15 دن کے بعد حساب کرتے ہیں، یا پھر آپ ایک مہینے کے بعد حساب کرتے ہیں، تو آپ اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ ضرور اللہ کے راہ میں وقف کر دیں اور اس کو غربا، یتیم، بیوہ، لاچار اور بے بس اور بے سہارا لوگوں کے اوپر خرچ کیجئے، مسجد اور مدرسے کے اوپر خرچ کیجئے۔ یعنی اس حصے کو ضرور نکالنا ہے اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ بھی ضرور کرنا ہے جہاں بھی آپ کرنا چاہیں، اور وقف بھی اپنی مرضی سے آپ نے تعین کر لینا ہے کہ ہر مہینے یا ہر حساب کے اوپر میں اتنے % اللہ کی راہ میں نکالوں گا۔ ایک اس چیز کو ضرور اپنے اوپر لاگو کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کے جو فیوز ہیں، اس کی جو برکات ہیں، وہ آپ کو بہت جلد نظر آئیں گی اور بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ دوسری چیز کہ نماز کی پابندی ضرور کیجئے، نماز کبھی بھی مت چھوڑیے، اس کو ضرور پڑھتے رہیے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہت لمبا یہ وظیفہ نہیں ہے، مختصر ہے، چند منٹ کے اندر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور پھر آپ نے 101 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 2 مبارک نام، یا حمید یا مجید، یا حمید یا مجید، یا حمید یا مجید، یا حمید یا مجید، یہ 2 مبارک نام اللہ رب العزت کے، ان کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پڑھنا درود ابراہیمی ہی ہے، اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی دکان کے اندر جب بھی جائیں صبح کے وقت، تو اپنی دکان میں 1 مرتبہ کم از کم سورہ یاسین کو ضرور پڑھا کریں۔ اگر زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 1 مرتبہ اپنی دکان میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ سورہ یاسین کو خصوصاً صبح کے وقت جب آپ جائیں، فرسٹ ٹائم جب آپ دکان کھولیں، تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت 1 مرتبہ کر لیں، اور اگر آپ دن کے اندر کسی اور وقت میں بھی کر لیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو یہ اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 1 مرتبہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔
اور اس کے علاوہ پورا دن آپ نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے یہ بھی پڑھتے رہنا ہے، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے پورا دن اپنی زبان سے کام کاج کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ اگر 40 دن آپ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بتایا ہے اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ وقف کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ 2 اجسم پڑھنے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، پورا دن اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، یقین مانیے کہ 41ویں دن آپ دیکھیں گے، بلکہ ان 40 دنوں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، دکان پر رش بہت زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔